یہ کون سی تراب کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا تراب لقب ہے میرے دادا علی کا. وہ کافر کہے گا کاش میں علی کا شیعہ ہوتا. تو اب اصحاب کہف کی بھی بات ہے اور اصحاب رسول کی بھی بات ہے، لیکن رسالت مآب کے اصحاب جلیل القدر بھی، کیا کیا اصحاب پیغمبر، لیکن ان تمام اصحاب میں درجے ہیں. اصحاب رسول میں درجے ہیں. اصحاب بدر اور ہیں، مہاجرین اور ہیں، انصار اور ہیں، اصحاب بیت رضوان اور ہیں. مختلف قسم کے درجے ہیں اصحاب پیغمبر میں، اور ہر صحابی کو درجوں کے اعتبار سے مانا جاتا ہے اہل سنت میں بھی. اور اس لیے ہم ممبروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اصحاب کو تسلیم کیا جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہ ہم صحابہ کے منکر ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے صحابی کی تعریف ہو جائے. اب میرے اہل سنت بھائیوں کے یہاں بڑی معتبر کتابیں الاصابہ کے نام سے بھی، اسد الغابہ، اصحاب پیغمبر پہ لکھی گئی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صحاب کے مختلف تعریفیں ہیں صحابی کی. اہل سنت کے ہاں 5 سے زیادہ تعریفیں صحابی کی پائی جاتی ہیں. جس نے رسول کو دیکھا ہو وہ صحابی. ایک تعریف ہے نہیں، جس نے رسول کو دیکھا نہیں، جو رسول کو دیکھے اور آخری لمحے تک حالت ایمان میں رہے اسے صحابی کہا جائے. ہمارے نزدیک صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو رسول کو ہاتھ پہ مسلمان ہو، کلمہ پڑھے، صحبت پیغمبر پہ بیٹھے، نبی کی ساری زندگی تک نبی کے ساتھ حالت ایمان میں رہے، اور اگر وہ نبی کے جانے کے بعد زندہ ہو تو اہل بیت کے ساتھ رہے. اب صحابہ کا جو رسول کے ساتھ رشتہ ہے وہ کے والا ہے، اور اہل بیت کا رسول سے رشتہ سے والا ہے. یہ رسول کے صحابی، رسول کے رشتہ دار، رسول کی زوجہ، یہ سارے تعلق کے ہیں. اہل بیت کا تعلق کے والا ہے ہی نہیں. یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے ہے. الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے. حسن منی، حسن مجھ سے. حسین منی، حسین مجھ سے ہے. اصحاب کا تعلق کے سے ہے، اہل بیت کا تعلق سے. کے تعلق بدن سے ہوتا ہے، سے لہو سے ہوتا ہے. جو رسول کے بدن سے تعلق رکھتے تھے وہ کے والے تھے، جو رسول کے لہو سے تعلق رکھتے تھے وہ سے والے تھے. اب اصحاب پیغمبر میں درجے ہیں، اور اہل سنت کے ہاں تواتر کے ساتھ یہ نقل ہے کہ اگر ہم اصحاب کی عزت کریں گے تو جو صحاب بدر ہیں ان کی عزت اور ہے، جو صحاب بیت رضوان ہیں ان کی عزت اور ہے، جو طلقہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ پہ معافی مانگی تھی وہ اور ہے، جو صحاب رسول کے ساتھ مہاجرین تھے ان کی اور ہے، جو انصار ہیں ان کی اور ہے. یہ ہے رسول کے صحاب. اگر حسین اور رسول کے صحاب میں فرق دیکھا جائے تو رسول کے صحاب میں درجے ہیں، حسین کے صحاب میں درجہ نہیں. جو عزت زہیر کو ہے وہی مسلم اوسجا کو ہے، جو درجہ حبیب کا ہے وہی حر کا ہے، کیونکہ سارے ہی علیہ السلام ہیں. حبیب بھی علیہ السلام ہے، حر بھی علیہ السلام ہے. اور یہ حبیب اور حر یہ دو حسین کے وہ صحاب ہیں جن کی قبریں آج بھی کربلا میں موجود ہیں. جو زائرین گئے قبلہ ترابی صاحب میرے ساتھ 40 پہ تھے اور میرے لیے یہ سعادت ہے وہ مجلس میں تشریف فرما ہے. جناب حبیب ذریعہ حسین کے ساتھ، حر جگیر حسین کے بغیر.
جناب حبیب کی قبر امام حسین علیہ السلام کی زری کے ساتھ، جناب حر کی قبر حدود کربلا کے باہر، بالکل کربلا کی سرحد پہ ہے حر کا روزہ۔ میں نے لفظ کہہ دیا تھا، مجھے لفظ کی وضاحت دینی ہے کہ جو مقام حبیب کا ہے وہی حر کا ہے۔ ابھی مجمع سے کوئی سوال کر سکتے ہیں بٹی صاحب کہ حبیب اور حر کا مقام ایک کیسے؟ وہ حسین کی زری کے سامنے سویا ہوا، یہ حدود کربلا کے باہر سویا۔ حسین کی نظر میں دونوں کا مقام ایک تھا۔ کربلا حسین کی خریدی ہوئی زمین تھی، حر کو جگیر کربلا کے سرحد پہ رکھا، حبیب کو قبر حسین کی سرحد پہ رکھا۔ اب جو کربلا میں حسین کی قبر پہ آئے گا وہ حبیب سے گزرے گا، جو جگیر میں آئے گا وہ حر سے گزرے گا۔ یا میں لفظ بدل دیتا ہوں، حر ہے باب جگیر کربلا، حر دروازہ ہے کربلا کی جگیر میں آنے، حبیب دروازہ ہے حسین کی قبر پہ آنے کا۔ حسین نے ان دونوں کو دروازہ بنا دیا، حبیب کو رجل فقیہ کہہ کے حسین نے سلام کیا۔ کوئی عام دین نہ سمجھنے والا کسی کو فقیہ کہے تو اچھا لگتا ہے، العظمت للہ، خود دین جسے فقیہ کہہ دے۔ ہمارے ہاں فقہا کی جو تعریف ہے، جو فقیہ کی تعریف ہے، ہم یہ کہتے ہیں جو دین کو جاننے والا ہو۔ قبلہ تشریف فرمائے دین کی سوجھ بوجھ رکھنا اور ہے، جو دینی معاملات سے، جو دینی مسائل سے واقف، اسے فقیہ نہیں کہتے۔ جو دینی مسائل کی حیثیت کو سمجھے اسے فقیہ کہتے ہیں۔ جو یہ سمجھے کہ دین کے اس مسئلے پر عمل کرنا ہے وہ فقیہ نہیں۔ جو یہ سمجھے کہ یہ چیز واجب کیوں ہے اور دو عملوں میں سے کس کو ترجیح دی جائے، جو دو برابر کے اعمال میں سے ایک کو ترجیح دینے کی اور بتانے کی پوزیشن میں ہو، اسے فقیہ کہتے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے شب عاشور جناب حر کو سلام، اور جب خط لکھا تو تب سلام۔ آج بھی قبر حبیب پہ چادر پہ حسین علیہ السلام کے وہ خط کی تحریر لکھی ہوئی، اور حسین علیہ السلام نے اسے رجل فقیہ کہہ کے سلام کیا۔ جو دین کے مسائل میں سوجھ بوجھ نہیں بلکہ ان مسائل کو ترجیح کی بنیاد پہ دیکھ سکتا ہو اسے فقیہ کہتے ہیں۔ اب یہ حسین اسے رجل فقیہ کیوں کہا ہے؟ عاشور پہ ایک ایسا وقت آیا تھا جب ادھر سے نماز شروع ہونے لگی تھی اور ادھر سے حسین پہ حملہ ہو گیا تھا۔ اب حبیب کو فیصلہ کرنا تھا کہ میں حسین کے پیچھے نماز پڑھوں یا حسین کا تحفظ کروں۔ حبیب کے سامنے دونوں چیزیں آ گئی، ایک تحفظ حسین تھا، ایک ادائے نماز تھی۔ حبیب گھوڑے کی زین پہ بیٹھے، حبیب نے لشکر یزید پہ حملہ کیا، پیچھے سے ایک صحابی کی آواز آئی، حبیب نماز ہو رہی، نماز نہیں پڑھے گا؟ کہنے لگا پڑھوں گا لیکن اس کے نانے کے پیچھے پڑھوں گا۔ بالکل یہی سلام حسین ابن علی نے حضرت عباس کو بھی کہا ہے، حضرت عباس کو بھی رجل فقیہ کہا ہے کہ عباس تو بھی رجل فقیہ ہے۔ میں نے ایک مجلس میں نے وعدہ کیا کہ ایک مجلس جب تذکرہ حضرت عباس ہوگا اور شبیہ علم کی برآمدگی ہوگی تو وہ پھر تذکرہ حضرت ابوالفضل العباس ہوگا کہ کس عزت کے مالک کو عباس کہتے ہیں۔ اہل بیت کے گھر میں حضرت عباس کا عزت اور حضرت عباس کا وقار کیا تھا، کس کس منصب پہ فائز تھا یہ علی کا بیٹا۔ میں نے حیدریہ میں مجلس پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت عباس کے بارے میں غلط العام عقیدہ پایا جاتا ہے کہ حضرت عباس لڑنا چاہتے تھے اور حسین چاہتے تھے عباس نہ لڑے۔ یہ لفظ اتنا عام ہو گیا ہے کہ یہ منبر سے اتنا پڑھا جاتا ہے کہ حسین چاہتے تھے کہ عباس نہ لڑے لیکن عباس چاہتے تھے میں لڑوں۔
یہ کس نے کہا ہے کہ عباس وہ چاہتا تھا جو حسین نہیں چاہتے تھے؟ حسین کی چاہت ہی عباس کی چاہت تھی، اور عباس کی چاہت ہی حسین کی چاہت تھی۔ اصحاب پیغمبر اور تھے، اصحاب حسین اور تھے، اس لیے حسین ابن علی نے کہا تھا نانا جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے آپ کو بھی نہیں ملے۔ انہیں رسول بلا رہے تھے اور وہ آ نہیں رہے تھے، انہیں حسین بھیج رہے تھے اور یہ جا نہیں رہے۔ وہ میدان جنگ میں اترتے تھے، لیکن نتیجہ جنگ دیکھنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، جیتی کیسے جائے گی۔ پہلی جنگ ہے اسلام کی بدر، بالکل 313 ہیں، اور صحابہ پیغمبر پریشان ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہیں، کافر زیادہ ہیں۔ یہ ہے رسول کے صحابی، 313 ہو کے پیغمبر سے کہہ رہے تھے کہ ہم تھوڑے ہیں۔ اور یہ لاکھوں کے مقابلے میں 72 ہو کے حسین سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں لڑنے کیوں نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ یہ مجالس اسی ذوق و شوق کے ساتھ چلتی رہیں گی، اور روزانہ کی مجالس میں تذکرہ اصحاب پیغمبر اور تذکرہ اصحاب حسین ہوگا۔ تفصیلی مصائب بھائیوں کا حکم ہے کہ پڑھا جائے۔ تذکرہ ہے آج شہزادہ یون محمد کا، عالیہ کے بیٹے ہیں، نسل حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار ہے۔ یہ علی کی بیٹی کی گود کے پالے ہوئے ہیں۔ کربلا میں صرف علی کے بیٹوں کا خرچہ نہیں ہوا، علی کی بیٹیوں کا خرچہ۔ جو کربلا سے پہلے اجڑی وہ بھی علی کی بیٹی، جس نے مسلم کے ساتھ بیٹے بھیجے تھے، وہ شہزادی رقیہ بنت علی بھی علی کی بیٹی تھی۔ پھر عالیہ جس نے کربلا میں آ کے بیٹے دیا، آج پوری دنیا میں چلے جاؤ آپ کو پوری دنیا میں سادات ملیں گے، جس سے پوچھو کس کی اولاد ہے، کوئی کہے گا حسنی سید ہوں، کوئی کہے گا حسینی ہوں، عابدی ہوں، جعفری ہوں، کاظمی ہوں، رضوی ہوں، تقوی ہوں، نقوی ہوں، کوئی نہیں کہتا کہ میں زینبی ہوں۔ پھر میں معافی مانگ کے جملہ پڑھوں، آج کے بعد یہ نہ کہنا زینب نے کربلا میں 2 بیٹے دیے، نسل قتل کروائی ہے علی کی، صرف 2 بیٹے نہیں دیے، کربلا میں اپنی نسل قتل کروا دی۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ پہنچ چکے اور مکہ سے حسین ابن علی جا رہے تھے، حسین ابن علی کا لشکر چلا تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار مکہ تک حسین کے ساتھ، مکہ تک کے قافلے میں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار ساتھ آئے، مکہ سے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو بھیجا گیا۔ 4 قوتیں تھیں حسین کے پاس، عبداللہ ابن جعفر طیار، محمد حنفیہ، مسلم ابن عقیل اور عباس ابن علی۔ محمد حنفیہ کو مدینے چھوڑا، عبداللہ کو مکہ چھوڑا، مسلم کو کوفے بھیجا، صرف عباس کو ساتھ میں۔ یہ کائنات کا پہلا سردار ہے جس نے اپنی طاقت کو تقسیم کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، یہ جعفر طیار کے بیٹے تھے، بہت بڑے رئیس تھے۔ جب جناب جعفر طیار تجارت کی غرض سے شام سے واپس پلٹے تو جناب جعفر طیار نے مولا علی سے آ کے کہا کہ یا علی، مجھے شام کی تجارت سے بہت اچھا منافع ہوا ہے۔ مولا امیر المومنین نے اپنے بھائی جعفر طیار سے کہا بہتر ہے کہ آپ شام میں کوئی زمین خرید لیں،
حضرت جعفر طیار دیکھ کے کہنے لگے ہم ہاشمی زیادہ زمینیں نہیں خریدتے. مولا علی فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ شام میں زمین خرید لیں. جناب جعفر طیار کے بعد جب جناب جعفر طیار کے بیٹوں میں باپ کا ترکہ تقسیم ہوا تو یہ شام والی زمین عبداللہ کے حصے میں آئی. جب جناب عبداللہ کی بارات علی کے گھر میں گئی ہے نا تو جناب عبداللہ نے مولا امیر المومنین نے بیٹی کا عقد پڑھا. جناب عبداللہ نے کہا جو حق مہر کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. علی رو کے کہتے ہو سکے تو شام والی زمین میری بیٹی کو دے دو. آج بھی جہاں عالیہ کی قبر ہے وہ زینب کی اپنی جاگیر ہے. حسین نے کربلا خریدی تھی, شام قبر زینب کی جاگیر ہے. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کے آئے تھے. جب حسین ابن علی نے مکہ چھوڑا آدھے رستے میں قافلہ پہنچا تھا یا پیچھے سے کسی کی آواز ہے کوئی حسین کو روکے, کوئی حسین کو روکے. مولا حسین لشکر کو روکے کہ عباس دیکھیے کون ہے. حضرت عباس نے دیکھا تو جناب عبداللہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے. جناب عباس دیکھ کے کہتے مولا سرکار عبداللہ آ رہے. مولا حسین نے اپنے گھوڑے کو واپس کیا جلدی سے جناب عبداللہ کی طرف. جناب عبداللہ کہتے ہیں عباس مجھے بتاؤ علی کی بیٹی کا محمل کہاں ہے. جناب فضہ نے آ کے بتایا عالیہ حضرت عبداللہ آپ کا محمل پوچھ رہے ہیں. رو کہتی فضہ عبداللہ کے آنے سے پہلے حسین کو بلا. حسین عالیہ کے محمل کے قریب آئے. رو کے کہتی حسین عبداللہ سے پوچھ روکنے تو نہیں آیا. جناب عبداللہ کا گھوڑا علی کی بیٹی کے محمل کے قریب آیا. ابھی بھی دیکھ کے کہتی عبداللہ جعفر طیار کا بیٹا اگر روکنے آیا ہے میں علی کی بیٹی ہو کے وعدہ کرتی ہوں ادھر حسین کا گھوڑا نکلے گا ادھر میرا جنازہ نکلے گا, مجھے واپس نہ لے کے جانا. اتنا کہنا تھا. جناب عبداللہ نے اپنی ابا کو کھولا, دو بچوں کو باہر نکالا. دیکھ کے کہنے لگے زینب جب امیر سفروں میں جائیں اس کا کوئی صدقہ دیا کرتے ہیں. جب کا صدقہ دیا کرتے بی بی زینب نے اپنی اماری کا پردہ ہٹایا. رو کے کہتی اتنا امیر ہو گیا جعفر طیار کا بیٹا کہ زہرا کے بیٹے کا صدقہ دے. رو کے کہتے ہیں میں زہرا کے بیٹے کا صدقہ مال درہم دینار نہیں دے کے آیا. اگر حسین پہ مشکل آئے اون اپنی جانب سے صدقہ محمد میری طرف سے صدقہ کر. دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑے, علی کی بیٹی بیٹوں کو ساتھ لے کے کربلا پہنچ گئی. جب شب عاشور ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی, حسین خیام کا پہرا دے رہے تھے. ہر دروازے کے سامنے سے حسین گزرتے, کسی خیمے کے اندر سے آواز آتی قاسم تو یتیم ہے, کل مقتل سجے ماں کو شرمندہ نہ کروانا. قاسم لوگوں کا الزام ہے کہ حسن لڑتے نہیں تھے. سامنے بیٹھا ہوا بیٹا ماں سے کہہ رہا تھا اماں کل مقتل سجنے دے, تیرا قاسم ایسی جنگ کرے گا ہر لاش خیمے میں آئے گی. تیرے بیٹے کی لاش خیمے میں نہیں. کسی خیمے کے اندر سے ماں کی آواز آ رہی تھی اکبر تجھے 18 سال برکوں میں پالا. ایک خیمے کے سامنے سے حسین گزرے, صرف ماں بول رہی تھی بچہ نہیں بول رہا تھا. ماں رو کے کہہ رہی, صرف میں لفظ پڑھوں گا اور آپ سمجھ جائیں گے. ماں رو کے کہہ رہی تھی کاش تجھے چلنا آتا, اصغر میں تجھے سجا کے میدان میں بھیجتی, تجھے بطول کے بیٹے کا صدقہ کرتی. جب بہن کے خیمے کے پشت سے حسین گزرے تو عالیہ اپنے بیٹوں کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی تھی اونو محمد ہر ایک کو بہادری ایک طرف سے ملی ہے, تم طرفین سے بہادری لے کے آئے. تم حیدر کرار کے نواسے ہو, تم جعفر طیار کے پوتے ہو. کل میدان میں جانا تو لوگوں کو پتہ چلے کہ جعفر طیار کے پوتے کیسے لڑتے ہیں, حیدر کرار کے نواسے کیسے لڑتے ہیں. یہ کہنے کے بعد بی بی نے جناب اون کو سامنے کھڑا کیا اور رو کے کہنے لگی اون کوشش کرنا کل میرا حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک جائے گا. اب میں سطر پڑھوں گا جو کربلا کے زائر بیٹھا ہے چیخ سے پتہ چل جائے گا یہ کربلا کا زائر ہے. ماں رو کے کہتی اتنا دور گرنا حسین کو اٹھانا نہ پڑے.
تیری لاش میرے غریب کو اٹھانی نہ پڑے۔ صبح حضرت عباس نے تیار کیے عالیہ کے بیٹے، دونوں شہزادوں کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ مقتل لہوف کہتی ہے یہ دو بچے وہ تھے جن کے پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ حضرت عباس نے گھوڑے کی زین پہ بٹھایا، عالیہ کی آواز آئی، عباس میرے شہزادوں کو مقتل بھیجنے تک ٹیلے پہ آواز دینا۔ حضرت عباس نے دونوں شہزادوں کو مقتل میں بھیجا، خود عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، حسین ٹیلے کے نیچے قبضہ تلوار پہ سر رکھ کے بیٹھے، فضہ دروازے پہ بیٹھی ہے، زینب مصلے پہ بیٹھی ہے، عباس ٹیلے پہ دے کے کہہ رہے آن دائیں رکاب پہ پاؤں رکھ، آن سامنے سے حملہ کر، محمد پیچھے ہٹ۔ دونوں شہزادوں کو غازی ٹیلے پہ لڑنا سکھا رہا تھا، آن کے مقتل میں جا کے کہا محمد تو دائیں سے جا، میں بائیں سے آتا ہوں، ان لاکھوں کو جا کے بتائیں کہ تم نے حسین کو غریب سمجھا ہوا ہے۔ جناب آن لڑتے لڑتے عمر ابن سعد کے خیمے کے قریب پہنچ گئے، اس ملعون کے خیمے کی پشت پہ نیزہ مار کے کہتے تو نے حسین کو غریب سمجھا ہے، تو نے حسین کو مظلوم سمجھا ہے۔ چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کیا، عباس گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ٹیلے پہ آن کی جنگ دیکھ رہا تھا، آن کا حملہ دیکھ کے کہہ رہا تھا مرحبا زینب کا بیٹا، مرحبا حیدر کرار کے نواسے، مرحبا جعفر طیار کے پوتے۔ عباس کی آواز سے حسین کی رگوں میں زندگی آ رہی تھی۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد حسین نے دیکھا کہ عباس کی آواز نہیں آ رہی، حسین نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا عباس کا بدن کانپ رہا تھا، رو کے کہتا مولا اجازت دے میرے بچے فوجوں نے گھیر لیے ہیں، میرے شہزادے فوجوں نے گھیر لیے ہیں۔ عباس نے گھوڑا دوڑایا، عالیہ خیمے کے دروازے پہ آئی، رو کے کہتی عباس میں زینب ہو کے حکم دیتی ہوں مقتل میں نہ جانا، جہاں گرتے ہیں گرنے دے، جہاں گرتے ہیں گرنے دے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ پڑھنے لگا ہوں ممبر سے، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ آج اکثر زائرین کربلا جا کے، میں 3 سال سے کربلا ہوں، اکثر زائرین پوچھتے ہیں کہ صاحب جناب آن کی قبر تو یہ، محمد کہاں؟ زینب نے تو خیمے سے جوڑی بھیجی تھی، محمد کہاں ہے؟ مقتل کہتی ہے محمد ہے گنج شہداء میں۔ اب اگر برداشت کرو تو میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، جناب آن کی لاش کربلا سے باہر تھی، دفنا دی گئی، علیحدہ قبر بنائی گئی، محمد زینب کا چھوٹا بیٹا تھا، عباس کے پہنچنے سے پہلے محمد کی لاش میں گھوڑے دوڑ گئے۔ میں ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں صرف قاسم پامال نہیں ہوا، زینب کا یہ بیٹا عباس کے پہنچنے سے پہلے گھوڑوں کے سموں سے پامال۔ شام غریبہ قاتل حسین سے ایک روایت ہے، شمر ملعون نے آ کے سجاد سے کہا، اس نے کہا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ مولا سجاد نے کہا کن کی؟ کہنے لگا ہر لاش پہ ماں گئی ہے، یہ آن کی لاش ایسی ہے اس پہ ماں رونے نہیں آئی۔ مولا سجاد کی آواز آئی یہ میرے پھپھی کے بیٹے ہیں، کہنے لگا ان کی ماں کہاں ہے؟ فرمایا حسین کی لاش پہ رو رہی ہے۔ نہیں بیٹوں کی لاش پہ آئی، یا اکبر کو روئی یا حسین کو روئی۔ بس آخری روایت پڑھوں گا اور شہزادوں کے تابوت برآمد ہو۔ جب پلٹ کی آئی تھی نا علی کی بیٹی مدینے واپس، روزانہ مولا سجاد کے گھر میں مجلس ہوتی، مردوں میں سجاد مجلس پڑھتے، عورتوں میں علی کی بیٹی مجلس پڑھتی۔ مولا سجاد مجلس پڑھتے تو اس مجلس کی روحانیت آپ خود تصور کرے کیا ہوگی۔ ہم کتابوں سے پڑھ کے سناتے ہیں اور آپ اتنا روتے ہیں۔ جہاں موقع کا گواہ اپنے بابے کا قتل پڑھتا ہوگا۔ مولا سجاد مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس تمام ہوئی، لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ دیکھا ایک شخصیت مجلس میں بیٹھی، سجاد نے آنکھوں کا لہو صاف کر کے دیکھا، آواز دیکھتے چچا عبداللہ،
یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار. چچا عبداللہ. حضرت عبداللہ کہتے جی آقا. دیکھ کے جناب سجاد کہتے چچا عبداللہ آپ کیوں بیٹھے؟ فرمایا 3 راتیں ہو گئی ہیں، 3 دن ہو گئے، ایک سوال کرنے آتا ہوں ہمت نہیں ہو رہی. مولا سجاد رو کے کہتے ہیں چچا عبداللہ میں تیرے سوال سے واقف ہوں، لیکن چچا عبداللہ گھبرائیے نہ، سوال کیجئے. اب جس نے گھروں میں رونا جناب عبداللہ رو کے کہتے ہیں حسین کا بیٹا اگر تو کہے تو زینب اپنے گھر واپس چلی جائے. میں کئی دنوں سے علی کی بیٹی کو لینے کے لیے آتا ہوں، میری ہمت نہیں ہو رہی. مولا سجاد دیکھ کے کہتے چچا عبداللہ آپ شرعی حاکم ہیں، آپ شوہر ہیں. مولا سجاد اٹھ کے گھر کے اندر گئے. جیسے مردوں میں مجلس ہو رہی تھی ویسے مستورات میں مجلس ہو رہی تھی. علی کی بیٹی اکبر کا گھوڑے سے اترنا پڑ رہی تھی. مولا سجاد جا کے گھر کے ستون کے ساتھ چپ کر کے کھڑے ہو گئے. علی کی بیٹی نے یوں سجاد کو دیکھا، بی بی نے اپنی چادر اٹھائی، قریب آ کے کہتی تو نہ کہنا میں چلی جاتی ہوں، مجھے خبر ہے تجھ سے کہا نہیں جائے گا. روایت سن لینا، اور اسی روایت کے بعد شہزادوں کے جنازے برآمد ہوں. بی بی رو کے کہتی سجاد تو نہ کہنا، مجھے خبر ہے میرا لال تم سے کہا نہیں جائے گا. سجاد میں چلی جاتی ہوں. بی بی آئی صحن میں کھڑی ہوئی، 40 دروازوں کے تالے لگے ہوئے دیکھے، بند دروازے دیکھ کے علی کی بیٹی صحن میں زمین پہ بیٹھ کے رو کے کہتی خدا تجھ پہ لعنت کرے ہندا کا بیٹا، تو نے میری بھری حویلی برباد کر دی. پہلے زینب گھر سے جاتی اس دروازے سے عباس آتا تھا، اس دروازے سے اکبر آتا تھا، اس دروازے سے قاسم آتا تھا. آج میں اپنے گھر جا رہی ہوں، مجھے چھوڑ کے آنے والا کوئی نہیں. اتنا جملہ کہنا تھا جناب فضا اٹھی، پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی بی بی اگر اجازت دے میں کنیز چھوڑ کے آؤں. آخری 1 منٹ ہے. جناب فضا نے علی کی بیٹی کا ہاتھ تھاما، عبداللہ کا دروازہ آیا. عبداللہ کی حویلی کا دروازہ کھلا تھا، کھلا صحن عبداللہ کا، کھلی حویلی عبداللہ کی. 2.25 سال کے بعد علی کی بیٹی عبداللہ کی حویلی کے دروازے پہ آئی. زینب روتی روتی زمین پہ بیٹھ گئی. جناب فضا دے کے کہتی بی بی اکبر یاد آیا. رو کہتی نہیں بھولتی اکبر کو، لیکن اب اکبر یاد نہیں آیا. فرمایا بی بی حسین یاد آیا. فرمایا نہیں بھولی اس کی 13 ضربے، لیکن اب حسین یاد نہیں آیا. رو گیا بی بی کس کو رو رہی ہے؟ رو کے دی اماں فضا تو میری گواہ ہے، میں کربلا سے مدینے تک یا اکبر کو روئی یا حسین کو روئی، یا اکبر کو روئی یا حسین کو روئی. آج 2.25 سال بعد دروازے پہ آئی، مجھے میرا اور یاد آ گیا، مجھے میرا محمد یاد آ گیا. اور میرے بچے کربلا میں رہ گئے، اور میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے. عبداللہ کے کانوں میں علی کی بیٹی کی آواز پڑی. عبداللہ دوڑ کے آئے، رو کہتے علی کی بیٹی نہ اون کو رونا نہ محمد کو رونا، اون بھی اکبر کا صدقہ، محمد بھی اکبر کا صدقہ. عبداللہ نے علی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، رو کا آ گئی تو بسم اللہ گھر حاضر ہے. جو ہی عبداللہ کے ہاتھ علی کی بیٹی کی کلائی پہ گئے، عبداللہ نے ہاتھوں کو پیچھے کیا، عبداللہ کے ہاتھوں پہ لہو کی لکیریں آئے. رو کے نہ چھوڑ محمد کو، بتا تیری کلائیاں زخمی کیوں ہے؟ رو کہتی عبداللہ عباس کے اترنے کے بعد میرے ہاتھوں میں رسیاں، کبھی اس بازار کبھی اس بازار.